بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تباہی ایک دن میں نہیں آتی لیکن بہت جلدی آ جاتی۔ تعمیر کے اندر آپ کو بڑا عرصہ لگتا۔ آپ ایک عمارت بنانا چاہیں تو وہ عمارت جو ہے وہ کئی سال لگ جائیں گے اس کو بنانے میں، گرانے کے لیے بس ایک بم ہی مارنا۔ اور بھائی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک ڈیٹا بھجوایا گیا ہے اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک این جی او ہے جی، ان کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں سے کسی نے نقل کر کے میرے تک پہنچا ہے۔ پاک ایگری واٹس ایپ چینل ہے جی وہ، اور انہوں نے مجھے بھجوایا ہے پاک ایگری مارکیٹ۔ اس کے اندر پاکستان میں گزشتہ 10 سال کی جو کپاس کی جو تنزلی ہوئی ہے اور جو بہتری ہوئی ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب برسر اقتدار آئے تو برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد جو ان کے پہلے ایک ہفتے کے اندر میجر ڈیسیژن تھے، ان میجر ڈیسیژن کے اندر انہوں نے پہلے ہفتے یا 15 دن کے اندر انہوں نے 450 کے قریب زراعت سے متعلق کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے جو بیج فروخت کر سکتی تھی، کیڑے مار دوائیاں فروخت کر سکتی تھی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اور کیا ہوتا ہے کھاد فروخت کر سکتی تھی، کھاد امپورٹ کر کے مینوفیکچر کر کے اسپیشل نسل کی پروموٹ کر سکتی۔ ان تمام پارٹیوں کے جو لائسنس تھے وہ اس سے پہلے چاچو کی حکومت نے روک رکھے تھے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے بیشتر لوگ پیشہ ورانہ حوالے سے بددیانت تھے، یہ وارداتیے تھے۔ یہ کمپنی بنائی جاتی ہے نا، 1 سال کے لیے کمپنی بنائی، ایڈورٹائزمنٹ کی تھی، ٹی وی، ریڈیو، ہورڈنگ، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد کوئی چیز بیچی، ایک کوئی بیج بیچ لیا، کوئی دوائی بیچ لی، کچھ اور بیچ لیا، ٹھیک ہے، اور اس سے 15 20 25 30 40 50 ارب روپے کی دیہڑی لگا کے تو غائب ہو گئے۔ اب ظاہر ہے نتیجہ اس کا 6 ماہ بعد نکلنا ہوتا ہے جب کسان کی فصل نہیں ہوتی۔ مطلب سندھ کے اندر ایک دفعہ ایسا بیج بھی مارکیٹ ہو گیا کہ جو پودے تو ہرے بھرے کھڑے تھے لیکن اس کے اوپر چاول کا ایک دانہ بھی نہیں لگا، جرمینیشن ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور کسان اس کو ڈھونڈتے پھرے۔ وہ بندہ ایک سیزن لگا کے اپنا سارا دفتر شفتر سمیٹ کے لاہور آ گیا، لاہور میں آگے اس نے نئے نام سے کام شروع کر دیا۔ جانتے آپ ہیں لیکن نام میں نے نہیں لیا، ٹھیک۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانے لگا کہ واردات کہاں پہ پڑی اور کہاں پہ نہیں پڑی۔ یہ انہوں نے نقشہ شروع کیا ہے، آپ کو اللہ کرے سکرین پہ دکھا دیں ہمارے این علی صاحب، اور یہ ہے جی 2013-14 کے اندر پاکستان میں چوتھا سب سے بڑا کاٹن کا پروڈیوسر تھا۔ 12.8 ملین بیل یعنی 1.28 کروڑ گانٹھیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں کپاس کی 2013-14 کے اندر، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تھی اور چاچو نے ڈانگ پکڑ لی تھی۔ جعلی دوائی والے نہیں چھڈا گا، جعلی بیج والے نہیں چھڈا گا، جعلی کھاد والے نہیں چھڈا گا، کھاد مافیا۔ چاچو آپ کو یاد ہے ہر دوسرے دن ملتان پہنچا ہوتا تھا، کی کیتا ہے نا دے خلاف، کی کیتا ہے چاچو حساب دینے پہنچا ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد جناب 2014-15 کے اندر ہم نے پیک کیا اور تقریباً 13.9 1.39 کروڑ ٹن گانٹھیں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب 2015-16 کے اندر پیسٹ اٹیک آتا ہے اور یہ پیداوار جو ہے یہ 1 کروڑ تک محدود ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگلے دفعہ پھر تھوڑا بہت زور شور لگتا ہے اور یہ چلی جاتی ہے 2016-17 کے اندر 10.7 ملین بیل کے اوپر، یعنی کہ تقریباً 1.7 لاکھ یہ بیلز پہ چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چلی جاتی ہے 2017-18 کے اندر 11.9 ملین بیل کے اوپر، اور پاکستان جو کہ پہلے 13 اور 14 میں چوتھے نمبر پہ تھا وہ سلپ ہو کے 5ویں نمبر پہ پہنچ گیا ہوا ہے، تو 1.19 کروڑ بیل پہ چلی جاتی۔ اب جناب مہاتما کے سبز قدم پڑتے، اب یہاں سے ان کمپنیوں کی منظوری ہو جاتی ہے جن کو چاچو نے روک رکھا تھا۔
اب پھر آتی ہے جناب 2018-19 میں 9.9 ملین بیل کے اوپر، یعنی کہ 1 کروڑ بیل کے اوپر. پھر جناب اس سے نیچے آ جاتی ہے 9.8 ملین بیل، یعنی کہ تقریباً 91,80,000 بیل کے اوپر. اور اس کے بعد پھر جناب 2020-2021 میں 7.11 ملین بیل، یعنی کہ 71,10,000 بیل کے اوپر. اور اس کے بعد پھر جناب 21-22 میں پھر 8.3 بیل، یعنی کہ 83 لاکھ بیل کے اوپر. اور 22-23 کے اندر یہ آ جاتی ہے 4.9 ملین بیل کے اوپر. یعنی 18 سے لے کے 22-23 تک یہ 1/3 ہے. آدھی کر لیں، چلیں 49 لاکھ کر لیں، 49 لاکھ پہ آ گئی ہے. اچھا اب یہ ہے پچھلے سال تک کا، ٹھیک ہے. اس سال تک اگلا سال جو ہے وہ گزر گیا ہے، لیکن اس کیلکولیشن میں نہیں آیا، اس کے ٹوٹل ایسٹیمیٹس نہیں آئے ہوں گے. لیکن اگلے سال میں ایک فیکٹر کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مینشن کریں. اگلے سال میں SIFC آتی ہے، اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل، جو حافظ صاحب بنواتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کا دفتر کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہم نہیں ہیں. ہم یہ جو ہر سال سرکار سے زمینیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مشقیں کرنے کے لیے، اور سرکار ہمیں دیتی ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں. اگر ہم ایکسرسائز تو ہم نے سال کے اندر 15 نہیں تو 20 دن کرنی ہوں گی، مہینہ کرنی ہوں گی، باقی 11 مہینے وہ ویران پڑی رہتی ہے. تو ہم اس کو اگر آباد کر لیں تو پھر وہ زمینیں جو کہ ہر سال سرکاری طور پہ ایکسرسائز کے لیے ہماری پاک فوج کو دی جاتی ہیں، وہ زمینیں جو ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ 11 مہینے بھی کاغذات میں چیز آتی ہے نا، ویسے تو بیکار پڑی رہتی ہے، ان کو آباد کیوں نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اور کنٹرول بھی ہمارا ہی رہے گا، ہمیں ہر سال سرکار سے گزارش بھی نہیں کرنا پڑا کرے گی. تو وہ اس کو کروا لیتے ہیں، جس پہ بہت زیادہ شور بھی مچتا ہے. لیکن ساتھ میں حافظ صاحب کیا کرتے ہیں، وہ بھی چاچو والی ڈانگ نکال لیتے ہیں کہ اگر کوئی جعلی بیج کھاد بیچتا پکڑا گیا تو پھر وہ دی خیر ہے. ٹھیک ہے، پر دبکا لگانے کی دیر تھی، سارے چوہے بلوں میں گھس گئے. تو پچھلے سیزن کے اندر 23-24 میں جو سیزن گزرا ہے، یعنی کہ پچھلے سال انہی دنوں میں، آج کل کے پاس کی پیکنگ کا سیزن ہے نا، سپتمبر اکتوبر میں شروع ہو جاتا ہے، آج کل شروع ہو گیا. تو پچھلے سیزن سال کے اندر جو کپاس کی فصل سمٹی تھی وہ تقریباً 9.2 ملین بیل سے زیادہ تھی، یعنی کہ 92 لاکھ، یعنی ڈبل تقریباً ہو گئی نا اس سے. پچھلے سال سے جب 49 لاکھ بیل پہ گئی تھی، ڈراپ کر گئی تھی، آل ٹائم لو پہ گئی تھی، اس سے صرف ایک دبکے نے ایک سال کے اندر وہ فصل کو دوگنا کر. ٹھیک ہے، اور یہ بات مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 1 ملین بیل اگر آپ جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا GDP کا 1% گروتھ بڑھ جاتی، یعنی کہ پھر آپ کی GDP گروتھ جو ہے وہ 3.4 نہیں ہوگی، 4.4 پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو اکٹھا 4 ملین بیل کی واپسی ہوئی ہے یا 3.5 ملین بیل کی واپسی ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ یاد ساڑھے حافظ صاحب تو بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آخری ڈیٹا اس نے شامل نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ بھی میں شامل کر کے اللہ مجور ہو جاؤں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے اگر وہ 420 کمپنیاں جو تھیں، یہ 450 کمپنیاں جو تھیں، ان کو اندھا دھند لائسنس جاری نہ کیے جاتے. دیکھیں لائسنسنگ ایک پروسیس، آپ ایک کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں، رجسٹر کروا کے کہتے ہیں سرکار کے سیڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں ایگریکلچر میں، پائنا سیڈ لانچ کر مجھے اجازت دے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ یہ سیڈ لائیں اور اس کے نمائشی پلاٹ بنائیں 5-6 جگہوں کے اوپر، 3 تو کم از کم بنانے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ 1-1 ایکڑ میں 2-2 ایکڑ میں اگوائیں اس علاقے کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اگاتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر 1 سال اگایا جاتا ہے، 2 سال اگایا جاتا ہے، تیسرے سال کے بعد اگر سارے ٹیسٹ وہ پاس کر جاتی ہے فصل تو محکمہ اوکے کر دیتا ہے. تو تیسرے سال کی فصل کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو بطور سیڈ مقامی منڈی کے اندر متعارف کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے،
یہاں میں پہلے سال آیا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہویا ہے، نہ کوئی نمائشی پلاٹ، نہ کچھ لوج، نہ بیج بیٹھے تے آپ نکل یہ ہو. تو جیسے ہی یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سائیں سر تے نہ ہو تو پھر انج ہی ہوندا ہے. جیسے ہی سائیوں نے واپس آ کے تو چارج لینے کا اعلان کیا اور دڑکا مارا ہے، اب دیکھیں پیداوار ڈبل ہو گئی ہے. وہ اس کے اندر مینشن نہیں ہے جو پچھلے سال کی پیداوار ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈیٹا آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا.